اگر کوئی مجلس میں جائے، مجلس سنے لیکن ماتم نہ کرے، مجلس سننا بھی حرام ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ذاکر ہیں، مرثیے پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے، جب سنے گا تو انشاءاللہ پیٹے گا بھی ضرور پھر۔ اور اس سے بڑا اللہ کا کیا عذاب ہو ان حسین کے نام لینے والوں پر۔ کوئی آدمی اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے، خود مار رہے ہیں، قیامت تک مارتے رہیں گے۔ ہم 9 یا 10 محرم کو امام حسین کا واقعہ سنا سکتے ہیں، سارا سال کیوں نہیں سناتے ہو؟ صرف 9 اور 10 کو کیوں سناتے ہیں؟ یہ تو وہی شیعہ والی بات ہو گئی نا۔ آپ 9 یا 10 کو روزہ رکھیں، کس سے نہ سنائیں۔ لوگ حضرت علی کو مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی خدا نہیں ہوتا، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے۔ اگر وہ خدا سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر کافر ہیں۔ مولا علی مشکل کشا حاجت روا، پھر تو کافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو غسل کیا، وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا، پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا نا۔ اللہ کے بھائی ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے، حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے، غسل کا حکم تو نہیں دیا۔ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کے لیے بالکل خیرات کر سکتے ہیں، کہ بیوہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مسجد مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔